الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے متعلق جو بے زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی گئی ہے، وہ شان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پچھلے پروگرام میں ہم نے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی تھی. تو اس میں لوگوں نے بہت پسند کیا کہ آپ نے ہمیں بہت سے حقائق بتائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جاتے ہوئے دنیا سے جو اونٹنی تھی اور غلام تھا، چادر تھی، بیت المال میں جمع کرائی، اور جو اپنے دور حکومت میں 2 سال 3 ماہ 10 دن یا 11 دن حکمرانی کی ہے، امیر المومنین بنے ہیں. جو لوگوں نے وظیفہ دیا تھا وہ اپنی جگہ فروخت کر کے اس کو بیت المال میں جمع کرایا. کہ ابوبکر صدیق تو وہ ہے جس نے اسلام پہ سب کچھ خرچ کر دیا ہے. 40,000 درہم تھے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر نچھاور کر دی، اسلام کے لیے نچھاور کر دی. غلاموں کو آزاد کرا کے، غلاموں کو کفار سے خرید کر آزاد کرا دیا. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے مجھ پہ احسان حضرت ابوبکر صدیق نے کیے ہیں اتنے کسی نے نہیں کیے، اور میں ان کے احسان کا بدلہ دے نہیں سکا. یہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. میں اب عبارت نہیں پڑھتا، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، پھر لوگ سنتے نہیں ہیں. اور دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی جنتی لوگ ہوں گے انبیاء اور رسول کے علاوہ، سب جنتیوں کے سردار حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے. تیسری حدیث مبارکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی: کیا لوگوں، تم لوگوں نے میری تکذیب کی ہے، ابوبکر صدیق نے میری تصدیق کی ہے. تصدیق کے کئی حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے جب دعوت دی تو سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، نبی تسلیم کیا، اور معراج کی تصدیق کی. ابو جہل نے بہت زور لگایا کہ ایسے آدمی کیسے یثرب جا سکتا ہے، فلسطین میں بیت المقدس میں کیسے جا سکتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یہ بتلا کون کہتا ہے؟
اے وہ جو آپ کا یار ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا نبی ہے، جس کو آپ نے رسول تسلیم کیا ہے، نبی تسلیم کیا ہے، وہ کہتا ہے، حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں۔ چوتھی حدیث مبارکہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مجھے بہت ہی عزیز ہیں، پیاری ہیں۔ تو پھر پوچھا اس کے بعد، فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق۔ پھر اس سے بعد کس سے آپ پیار محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی سب سے زیادہ پیار اور محبت اور محبوب چیز جو رکھتے ہیں وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پانچویں حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے وزیر آسمان کے اور زمین کے، دو وزیر آسمان کے ہوتے ہیں، دو زمین کے ہوتے ہیں۔ میرے آسمان کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین کے دو میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ قربان جائے نبی علیہ السلام کے بیان کے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کی ارد گرد، اور سب کی نظریں نبی علیہ السلام سے، یعنی کہ وہ دیکھتے نظریں نیچی ہوتی ہیں۔ مجمع میں نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں، سب کی نظریں نیچی ہوتی ہیں، وہ بیان کو سنتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، پھر آگے بیان کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر نبی کے چہرے پر ہوتی ہے۔ یہ عظمت و شان ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے میرا روضہ جو ہے وہ کھلے گا، میری قبر جو ہے وہ کھل جائے گی، اور اس کے بعد ابو بکر کی، اس کے بعد عمر فاروق کی۔ یہ عظمت اور شان ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کی قبریں جو ہیں وہ کھلیں گی، وہ اٹھیں گے۔ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی اپنے روضہ مبارکہ سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائے گا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ اٹھیں گے۔ اور ایک مرتبہ کا شانہ نبوت سے نبی علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے، اور اس شان سے نکلے کہ دائیں ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور بائیں ہاتھ پہ حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے، اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے۔ فرمایا اے میرے صحابہ ابوبکر و عمر، کل قیامت کے دن ہم اسی طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انت صاحبی الحوض و صاحبی فی الغار، اے ابو بکر تو میرا دوست ہے، جس کو نبی دوست کہہ دے، اور فرمایا و صاحبی فی الغار، اور تو میرا غار کا دوست ہے، ساتھی ہے۔ تو اسی طرح جنت میں بھی ساتھی ہوں گے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملہ میں نبی علیہ السلام نے اپنے فرمودات فرمائے ہیں۔ تو جب اللہ کا نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار اور محبت
کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیار اور محبت کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ اپنے مال کو، اپنی جان کو نچھاور کیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین آئے، نبی علیہ السلام کو سلام کہا اور کہا کہ یہ آپ کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ تبارک و تعالی سلام کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو سلام کہا کہ اللہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے پھر دوسرا سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر سے پوچھو کہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے سارا کچھ خرچ کر کے اور کپڑے جو پہنے ہوئے تھے وہ بعد میں کتابوں میں لکھا بہت ہی بسیدہ ٹاٹ کے کپڑے تھے، جن کو کانٹوں کے ساتھ سلائی کر کے، کانٹے ساتھ لگا کے تو وہ پہنے ہوئے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پتے اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین نے آخر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھو، اس حالت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کپڑے آپ کے اوپر نہیں ہیں، ٹاٹ ہے، پتے ہیں، تو اس حالت میں آپ اللہ سے راضی ہیں؟ قربان جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس حالت میں اپنے رب سے راضی ہوں، کوئی گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ سب کچھ ابو بکر صدیق نے اسلام پہ خرچ کر دی۔ ایک دفعہ مجمع میں بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام نے کہا یہ بتلاؤ تم اس مجمع میں کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ آج کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا کہ مسکین کو کھانا آج کس نے کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چوتھا سوال کیا بتلاؤ اس مجمع میں کس نے بیمار کی تیمارداری کی ہے، عیادت کی ہے، بیمار کے پاس بیمار پرسی کس نے کی ہے، اس کو حوصلہ کس نے دیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بھی کام آج میں نے کیا ہے۔ یعنی 4 کام ایک ہی دن میں کیے ہیں، وہ کس نے کیے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے ہیں۔ دیکھو ایک کام جو ہے وہ روزہ رکھنے کا، وہ اپنی ذات کے لیے کیا ہے، جنازہ پڑھا ہے، میت کے لیے پڑھا ہے، کھانا کھلایا ہے، مسکین کو کھلایا ہے، تیمارداری کی ہے بیمار کی، یہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے، یہ خدمت خلق ہے۔ لیکن اس خدمت خلق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اجر و ثواب رکھا ہے کہ بیمار کے پاس ایک ٹائم بیٹھنا 70 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مسکین کو کھانا کھلانا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اور جو جنازہ کسی کا پڑتا ہے رب کریم اس کو حج کا، عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک ہی دن میں 4 کام کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو گزارا ہے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، ہمیں بھی رب کریم اسی طرح یہ چند دن کی زندگی ہے اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔